الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے موضوع پہ میں لب کشائی کرنے جا رہی ہوں جس موضوع کو ہم نہیں چھیڑتے، یا جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہی ہوں اس موضوع کو ہم اہم اور ضروری بھی نہیں سمجھتے، لیکن حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری یہ کوشش آج رہے گی کہ اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں چند مختصر الفاظ آپ سب کے سامنے رکھتی چلوں، اور میرا موضوع ہے پانی اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے۔ بلا شبہ پانی اللہ تعالی کی انتہا عظیم نعمت اور بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ باری تعالی کا فرمان ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادلوں سے برسایا ہے یا ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کھارا بنا دیں، پھر تم لوگ کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ ان آیت میں رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی عظیم نعمت یعنی میٹھے پانی کی یاد دہانی کرائی ہے، جس کی کڑواہٹ اور کھارے پن کو اس نے دور کر دیا ہے اور اپنے فضل و کرم سے اس کو پینے کے لیے خوشگوار کر دیا ہے۔ در حقیقت پانی ہر جاندار کی زندگی کا موقوف ہے اور وہیں پر حیوانات کی اصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز پیدا کی۔ ایک اور جگہ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنَ الْمَاءِ، اور اللہ رب العالمین نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ در حقیقت اس نعمت کی صحیح قدر اسی کو معلوم ہوتی ہے جس سے یہ نعمت زائل ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کے پاس جو کچھ پانی تھا وہ ختم ہو گیا، اور ان کو اور ان کے چھوٹے سے بچے کو پیاس کی شدت ستانے لگی اور ان کا بچہ ان کے نگاہوں کے سامنے تڑپنے لگا۔ وہ ایک تھکے ہوئے انسان کی طرح پانی کی تلاش میں بھاگ دوڑ کرنے لگی۔ ان کو قریب ہی صفا پہاڑی نظر آئی، پس وہ اس پر چڑھ گئی، اور جب وہاں پانی کا نام و نشان نہیں پایا تو اس سے اتر کر مروہ پر چڑھ گئی۔ اسی طرح صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رب العالمین سے دعائیں بھی کی۔ لہٰذا باری تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر کے ان پر رحم و کرم فرمایا۔ وہ اس نعمت سے بے انتہا خوش ہوئی اور اپنے چلو سے پانی کو اپنے برتن میں بھرنے لگی، اور انہوں نے اپنے خالق کا بے انتہا شکر ادا کیا جس نے اس پانی کو ان کے لیے اور ان کے بچے کے لیے غذا بنا دیا اور بعد میں آنے والے حاجیوں کے لیے سیرابی کا ذریعہ بنا دیا، اور جو بھی زمزم کا صدقہ و ہدیہ کرے اس کے لیے اجر و ثواب متعین فرما دیا۔ اسی طرح پانی کی قدر و منزلت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو سیدنا ایوب علیہ السلام کے لیے شفا اور رحمت کا سبب بنا دیا۔ پس اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا، سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 42 میں اللہ رب العالمین نے کہا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں زمین پر مارو، لو یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی۔ تو انہوں نے زمین پر اپنا پاؤں مارا، پس پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا جس سے انہوں نے غسل کیا، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے بدن کے ظاہری حصے کی بیماری دور ہو گئی۔ پھر انہوں نے وہ پانی پیا تو ان کے اندرونی حصے کی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ پانی
جس عظیم نعمت کی قدر کرنے والوں، غور کرو پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بلا شبہ لوگوں کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اسی لیے لوگ اس کو ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سلسلے میں مشقت اور دشواری بھی برداشت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکل کر جب مدین کا رخ کیا تو وہاں بڑی تعداد میں مختلف لوگوں کو پایا کہ وہ ایک دوسرے سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے، سورہ القصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 23۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ آخر آپ خوف زدہ ہو کر احتیاط سے دیکھتے بھالتے یہاں سے نکل کھڑے ہوئے، دعا مانگی کہ اے رب مجھے ان ظالموں سے بچا لے، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا مجھے توقع ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو وہاں پانی پلانے والے لوگوں کی ایک جماعت پائی اور ان کے پیچھے دو عورتوں کو بھی دیکھا کہ وہ جانور کو روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں اپنے جانور کو روکے کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب تک یہ تمام چرواہے واپس نہ چلے جائیں ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بوڑھے اور ضعیف ہیں۔ یعنی جب اس مخلص خیرخواہ نے آپ کو فرعون اور فرعونیوں کے ظالمانہ مشورے کی خبر دی تو آپ تنے تنہا چپ چاپ مصر سے نکل کھڑے ہوئے۔ سفر کا یہ پہلا موقع تھا، ناز و نعمت میں پلے پڑے تھے، چلنے کی عادت نہیں تھی، ریاست میں رہے سہے تھے، آپ دیکھتے بھالتے نہایت ہوشیاری سے چھپتے چھپاتے نکل کھڑے ہوئے اور اپنے رب سے دعا مانگے جا رہے تھے کہ اے رب مجھے ان ظالموں سے بچا اور فرعون سے اور اس کے سرداروں کے شر سے بچا۔ پھر اب آپ جب مدین گئے اور مدین کے ایک کنویں کے پاس جہاں چرواہے بکریوں کو پانی پلایا کرتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے چرواہے جمع ہیں اور اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ آپ نے دو عورتوں کو دیکھا جو سب سے پیچھے بکریاں روکے ہوئے کھڑی ہیں، یہ بیچاری بچیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھی اور دوسرے ریوڑوں میں جانے نہ دیتی تھی کہ کہیں کوئی برا بھلا نہ کہیں۔ آپ کو ان کی حالت قابل رحم معلوم ہوئی، دل پسیج گیا، پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہماری باری سب سے آخر میں آتی ہے اور ہمارے والد محترم بوڑھے اور کمزور آدمی ہیں، اسی وجہ سے ہم اسی حال میں ہیں جس حال میں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب سب چرواہے پانی پلا کر فارغ ہوں گے تو سب نے مل کر کنویں کے منہ پر ایک بھاری سی چٹان ڈھک دی جسے 10 جوان اٹھا سکتے تھے۔ جب آپ نے ان عورتوں کا حال معلوم کر لیا اور آپ کو ان پر ترس آیا تو آپ نے تنے تنہا اس چٹان کو کنویں کے منہ سے ہٹا کر ایک ڈول کھینچ کر جو ڈالا تو اسی پانی میں ساری بکریاں سیراب ہو گئی۔ لہذا یہاں پانی کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ بہرحال یقیناً ہمارے دین حنیف نے پانی پلانے کو افضل ترین صدقہ قرار دیا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سقی الماء، پیاسوں کو پانی پلانا۔ پانی کی اسی اہمیت کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس بندے کی قدر افزائی فرمائی تھی جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، پس اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ میری پیاری بہنوں، رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں
پانی کی عظیم تخلیق اور اس کو آسانی سے برسانے کی کیفیت میں غور کرنے کی دعوت دی ہے، اور زمین پر اور زمین والوں پر اور تمام کائنات پر پانی کے خوشگوار اثرات میں غور و فکر کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اور اسی سے وہ درخت اگاتے ہیں جن میں تم مویشیوں کو چراتے ہو، اور اسی سے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور، درخت اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگایا۔ بلا شبہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، پانی کی تخلیق اور آسمان سے اس کے برسانے میں ہمیں خوب غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہم کو باری تعالیٰ کی زبردست قدرت، تدبیر اور مضبوط اندازے کا شعور ہو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا، فرمایا اور وہی ہے جو اپنی رحمت بارش کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے، جو خوب بارش کی خبر سنا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بوجھل بادلوں کو اٹھاتی ہے تو تم اس کو کسی بنجر زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہوئے دیکھتے ہو، پھر وہاں پانی برسا دیتا ہے۔ در حقیقت خالق کائنات نے پانی برسانے کے لیے سورج کو، ہواؤں کو، سمندروں کو اور آسمان کو اور سمندروں کو، بادلوں کو مسخر فرما دیا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے میٹھا اور صاف پانی برسائیں۔ اسی طریقے سے سورہ نبا میں ارشاد ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا، پس برسات کے پانی سے وادیاں بہ پڑتی ہیں اور ساری مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ رب ارحم الراحمین کا فرمان عالی شان ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کو زمین کے سوتوں میں داخل کر دیا، پس رحمت کی بارش سے لوگ فرحت محسوس کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں، نیز ان سے ان کے قلوب مسرور اور ان کے دل مطمئن اور خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ روم میں فرمایا، پس جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچا دیتا ہے، وہ تو اچانک خوشی منانے لگتے ہیں۔ پانی کو احتیاط اور کفایت سے خرچ کرنے والوں، الغرض پانی ایک عظیم الشان نعمت ہے، پس لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ اس نعمت کی قدردانی کرے اور اس کی حفاظت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نعمتوں کا حساب ہم تمام کو دینا ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ تکاثر سورہ نمبر 102 آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سب سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور پانی بھی ان نعمتوں میں شامل ہے جن کی بابت انسان سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان میں سب سے پہلا سوال ہوگا کہ کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو صحت مند نہیں بنایا تھا، اور دوسرا سوال ہوگا کیا ہم نے تم کو ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا۔ بس کیا ہی خوب ہو کہ ہم پانی کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی تمام نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا سبب ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، اللہ کو بندے کی یہ خصلت پسند ہے کہ وہ جب کوئی چیز کھائے تو اس پر اللہ کی حمد بیان کرے۔
یا کوئی چیز پیے تو اس پر اس کی تعریف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانے پینے کو دیا۔ پانی کے استعمال میں کفایت شعاری کرنا، اس کو خرچ کرنے میں حکمت سے کام لینا اور اس کو صحیح طور پر کام میں لانا اس نعمت کی شکر گزاری میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، بے شک اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پاکیزہ چیزوں کے کھانے پینے کو پوری طرح حلال قرار دیا ہے، بشرطے کہ آدمی اسراف یا تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت پانی پر کفایت کرنے کا اعلیٰ نمونہ بھی پیش کر کے ہمیں دکھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا پانی سے غسل جبکہ ایک مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ سا تقریباً 3.25 لیٹر اور مد آدھا لیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی روشنی میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہر فرد اپنے وضو اور غسل میں کتنا پانی استعمال کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر عمل کرنے میں ہم کہاں کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی کو کفایت کے ساتھ اور صحیح طور پر استعمال کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اگرچہ پانی کثیر مقدار میں ہی کیوں نہ موجود ہو۔ چنانچہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے کہ وہ وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے ان کو فرمایا ما ھذا الصرف، یہ کیا اسراف ہے؟ حضرت سعد نے عرض کیا کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرِ جَارٍ، جی ہاں اگرچہ تم جاری نہر پر بھی موجود ہو۔ پس پانی کے چند خطرے جن کو بچا کر ہم محفوظ کر لیں، وہ خطرے ہم کسی انسان کو بھی پلا سکتے ہیں یا ان سے کسی پودے کو سیراب کر سکتے ہیں یا کسی جانور کی جان بچا سکتے ہیں یا کسی جاندار کی جان بچا سکتے ہیں، جس کی بدولت ہم کو عظیم ثواب اور بہت بڑا اجر بھی حاصل ہوگا۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، سب سے پہلے آپ تمام سے پانی میں کفایت کرنے کی درخواست کرتی ہوں اور آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں پانی کی یومیہ کھپت کا اوسط 550 لیٹر فی کس ہے۔ ہمارے مدبر قیادت میٹھا اور صاف پانی فراہم کرنے میں بے انتہا محنت اور لاگت برداشت کرتے ہیں۔ سمندر کے پانی کو صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح زمین سے پانی نکالا جاتا ہے، پھر اس کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑے بڑے ڈیم بنائے جاتے ہیں اور بھی کئی مرحلے سے اس پر کام کیا جاتا ہے۔ ان سب کے بعد اصل لاگت سے بہت کم، بالکل معمولی اور برائے نام قیمت پر پانی کو ہمارے گھروں، کارخانوں اور تنصیبات تک پہنچایا جاتا ہے۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو راحت اور آسودگی حاصل ہو اور سب کو خوشگوار زندگی نصیب ہو۔ در حقیقت پانی کی حفاظت کرنا معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، بس ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو صحیح استعمال کر کے اس میں کفایت شعاری سے کام لیں اور جدید وسائل کا سہارا لے کر اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیں اور لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچائیں، خواہ کاروبار میں ہو یا زراعت میں یا
پبلک مقامات پر ہو یا گھروں کے اندر یا اور گھریلو استعمال میں ہو، اس لیے کہ پانی پر سب کا حق ہے اور اس کو ضائع کرنے میں معاشرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود ضرر اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو ضرر پہنچاؤ۔ بس ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو پانی کی اہمیت اور زندگی میں اس کی ضرورت سے آگاہ کرے اور ان کو اس کے درست استعمال کی تعلیم دے، کیونکہ یہ بھی نعمت کی قدردانی اور اس کے شکر گزاری کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتے رہو اگر تم خاص اس کے ساتھ ابدیت کا تعلق رکھتے ہو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اے الہ العالمین ہم سب کو پانی کی قدردانی کی اور اس کی کفایت کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خاص رحمت و عنایت سے نوازے۔ یا اللہ یا کریم ہم سب کو شکر ادا کرنے والے اور پانی جیسی عظیم نعمت کی قدر کرنے والے بنا دے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔